الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، آج کا دن یہ ایام تشریق کا پہلا دن ہے. ایام تشریق کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص باتیں بیان فرمائی ہیں. انہی باتوں پر آج کا ہمارا یہ خطبہ مشتمل ہوگا. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ کون سے ایام ہیں جن کی خاص اہمیت اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. آج ہمارے یہاں لا علمی کا عالم یہ ہے کہ وہ ایام جن کی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مخصوص ایام میں ان کا ذکر فرمایا ہے، ان کا علم ہمیں اور آپ کو نہیں ہوتا. لیکن دوسرے ایام جن کے تعلق سے اللہ رب العالمین خاموش ہے یا اللہ رب العالمین نے بہت کم باتیں ان دنوں کے تعلق سے بیان فرمائی ہیں، ان میں مسلمانوں کو بڑی دلچسپی ہے. یا وہ ایام جن کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص عمل کے لیے نہیں ذکر فرمایا ہے، ان ایام کو مسلمان اپنی طرف سے بڑی اہمیت دیتے ہیں. یہ ہماری لا علمی ہے. مثال کے طور پر محرم کے مہینے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد جو سب سے افضل روزہ ہے وہ اللہ رب العالمین کے حرام کردہ مہینہ یعنی محرم کا روزہ ہے. محرم کا روزہ، عاشورہ کا روزہ جسے ہم 10 محرم کا روزہ کہتے ہیں، اس کی اہمیت ہے اللہ رب العالمین کے یہاں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو لأصومن التاسع، میں 10ویں محرم کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھوں گا. یہ اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے عاشورہ کے روزے کی.
لہذا پتہ یہ چلا کہ محرم کے مہینے کی اہمیت اس حیثیت سے ہے، ایک تو یہ کہ یہ اللہ رب العالمین کا حرام کردہ مہینہ ہے۔ جن 4 مہینوں کو اللہ رب العالمین نے محترم بتلایا ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، یہ 4 مہینے جو محترم ہیں، ان میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے جو کہ محترم ہے، اور اس میں روزہ رکھنا یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ بس ہم اور آپ سمجھ لیں کہ محرم کی یہ اہمیت ہے، اور یہ محرم کا خاص عمل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور عمل محرم کے مہینے کے تعلق سے ثابت نہیں ہے، یا محرم کے مہینے کو تہوار کی حیثیت دی جائے، یا حضرت حسین کی شہادت ہونے کی وجہ سے سلف نے کوئی خاص کام محرم کے مہینے میں کیا ہو، ایسا کچھ بھی سلف صالحین سے یا قرآن سنت میں ثابت نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں مسلمان الٹی گنگا بہا رہا ہے۔ جن ایام کی اہمیت ہے، جن کی اہمیت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، ان دنوں کو مسلمان بالکل اہمیت نہیں دیتے اور یوں ہی گزار دیتے ہیں، اور جن دنوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے یا جن میں بہت زیادہ خاص اعمال کرنے کا ذکر نہیں ہے، ان دنوں کو مسلمان بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں ربیع الاول کی 12 تاریخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ میں پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے، اس میں بھی بڑا اختلاف ہے۔ اس کے موقع پر آپ کے سامنے ہر سال ذکر ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں زبردست اختلاف، اور صحیح اور درست بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی پیدائش کا دن منانے کا کہیں بھی حکم نہیں دیا، نہ صحابہ کرام سے سلف صالحین سے ایسا کچھ ثابت۔ اور بہت سے لوگ اس قدر نادان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں صحابہ کرام نے اس لیے اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن نہیں منایا کیونکہ صحابہ کرام کے پاس پیسہ نہیں تھا منانے کے لیے، ہمارے پاس پیسہ آ گیا ہے، اس لیے ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ اور یہ لوگ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کرام مفلس اور کنگال تھے، انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی مفلسی یہ اختیاری تھی، صحابہ کرام کا فقر یہ اختیاری تھا۔ جہاں صحابہ کرام نے فقر و فاقہ کی زندگی گزاری، وہی بڑے بڑے امیر صحابہ کرام عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعاؤں سے نوازا تھا، ان کے پاس نہ جانے کتنا مال تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا مال ایک بار مدینے میں اترا تھا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کی دھمک اپنے حجرے میں سنی تھی اور کہا تھا کہ یہ کس کا مال ہے کہ جس کی دھمک میں اپنے حجرے میں سن رہی ہوں، تو بتایا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا مال اتر رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العالمین نے نہ جانے کتنے سونے سے نوازا، بہت سونا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ایک وافر مقدار میں ان کے گھر میں سونا موجود تھا۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام کے پاس مال موجود تھا، اور یہ نادان یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے پاس مال نہیں تھا جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے، اس لیے وہ نہیں مناتے تھے۔ تو یہ فضول بات ہے۔ صحابہ کرام اس لیے نہیں مناتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے منانے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا دن کبھی بھی نہیں منایا، اس لیے صحابہ کرام نے یہ دن نہیں منایا۔ آپ دیکھیں ایک فضول کام جس کی اہمیت نہ اللہ نے بیان فرمائی نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس کو مسلمان برسر عام منا رہا ہے، راستوں پر منا رہا ہے، اور اسلام کو بدنام کرنے کی وجہ بن رہا ہے، سبب بن رہا ہے، راستوں کو جام کر رہا ہے، ڈی جے بجا رہا ہے اور گانے بجانے کے آلات کے ذریعے وہ دن منا رہا ہے، حالانکہ اس دن کی کوئی خاص اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں،
مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اور آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کون سے دن ہیں جن کی اللہ رب العالمین نے اہمیت بیان فرمائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو خاص طور پر ذکر فرمایا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے، آپ کے سامنے ذکر آ چکا ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے جو گزر چکے، آج 11واں دن ہے ذی الحجہ کا، 10 دن جو گزر چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ افضل ایام الدنیا، یہ دنیا کے سب سے افضل ایام ہیں، ان سے زیادہ افضل ایام، ان سے زیادہ افضل دن دنیا کے اندر کوئی دن نہیں ہے، یہ سب سے افضل ایام ہے۔ تو یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا کے سب سے افضل اور سب سے اہم ایام ہیں، جن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس میں زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ کا ورد کیا جائے، اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کی جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی تکبیر بلند کی جائے، اللہ اکبر کی صدا بلند کی جائے، اور جو لمبی سی تکبیر ہم نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں، اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد جو کہتے ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو کثرت سے کہنا چاہیے تھا۔ ان 10 دنوں میں آپ دیکھیے، ابھی ذکر آئے گا خاص طور سے عرفہ کا دن بڑی اہمیت کا حامل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین جہنم سے سب سے زیادہ جو لوگوں کو آزاد کرتا ہے وہ عرفہ کا دن، یعنی 9 ذی الحجہ کا دن، یہ اللہ رب العالمین کے یہاں بڑی اہمیت کا حامل ہے، جو بہت سے مسلمان نہیں سمجھتے ہیں۔ اور سلف کا عمل دیکھیے، سلف کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا بہت سے بزرگوں کو، یعنی ہم نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ اپنی کچھ دعاؤں کو وہ چھپا کر رکھتے تھے، یعنی مانگنے کے لیے بچا کر رکھتے تھے، اور ان دعاؤں کو وہ 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن مانگا کرتے تھے، کیونکہ عرفہ کے دن جو دعائیں وہ مانگتے تھے وہ قبول ہوتی تھی۔ تو خاص دعائیں جن کے لیے یہ ہوتا تھا کہ یہ ضرور اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہوں، تو سلف صالحین ان دعاؤں کو عرفہ کے دن مانگا کرتے تھے۔ عرفہ کے دن کی یہ اہمیت ہے، اور اسی طرح سے اس دن کے روزے کی جو اہمیت ہے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، ایک سال اگلے، ایک سال پچھلے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ یہ عرفہ کے دن کا روزہ نفلی روزہ ہے، اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے اس کے گناہ اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے۔ اور اسی طرح عرفہ کے دن اگر کوئی اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا ہے، کوئی بھی جائز دعا اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے 9 ذی الحجہ کو، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، اگر دعا کی ساری شرطیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ یہ اہمیت ہے ان 10 دنوں میں عرفہ کے دن کی۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں، یہ جو ایام تشریق آج سے شروع ہوئے ہیں، اور یہ آج پہلا دن ہے، اور 3 دن تک یہ ایام تشریق ہے، آج، کل اور پرسوں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ انہیں ایام تشریق کیوں کہتے ہیں۔ دیکھیں، شرقہ یشرق تشریقاً، اس کا مطلب ہوتا ہے دھوپ دکھانا۔ اور ہوتا یہ تھا زمانے جاہلیت میں بھی اور زمانے اسلام میں بھی کہ حاجی 10 تاریخ کو جانور ذبح کرتے تھے اور جانور کے گوشت کے ٹکڑے کرتے تھے۔ تو اس دور میں گوشت کو محفوظ کرنے کا کوئی جدید طریقہ جیسے ہمارے اور آپ کے یہاں ہے فریج وغیرہ، یہ نہیں تھا۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ گوشت میں نمک وغیرہ لگا کر اس کو دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھ دیتے تھے تاکہ گوشت کو محفوظ کیا جا سکے۔ تو 3 دنوں تک حاجی گوشت اپنا سکھاتے تھے، 10 تاریخ کو قربانی کرتے تھے، اس کے بعد 11ویں تاریخ کو اس کو رکھ دیتے تھے دھوپ میں سوکھنے کے لیے۔ تو شرقہ کا مطلب ہوتا ہے سکھانا، دھوپ دکھانا۔ تو اپنے گوشت کو محفوظ کرنے کے لیے اور محفوظ کرنے کے رکھنے کے لیے حاجی جو ہے وہ اپنا گوشت دھوپ میں رکھ دیا کرتے تھے، اسی لیے ان دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔
ایام تشریق۔ اور اب آپ دیکھیے کہ ان دنوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خاص بات بیان فرمائی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے بڑا دن جو ہے وہ یوم النحر ہے۔ یوم النحر جو کل گزرا، سب سے بڑا دن۔ تو افضل ایام اللہ کے ہاں 10 ہیں، اور ان 10 دنوں میں سب سے جو بڑا دن ہے، سب سے جو افضل دن ہے وہ یوم النحر ہے جو کل گزر چکا، یہ سب سے بڑا دن ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور اس کے بعد فرمایا ثم یوم القر، پھر سب سے اہم اور افضل دن یوم القر ہے۔ ایام تشریق کا جو پہلا دن ہوتا ہے اس کو یوم القر کہتے ہیں۔ قر مانے ہوتا ہے ٹھہرنا، اس کو یوم القر اس لیے کہتے ہیں کہ حاجی 10 تاریخ تک، جو کل گزری 10 تاریخ تک اکثر اعمال انجام دے کر مینا میں جا کر ٹھہر جاتے ہیں، مینا میں جا کر رک جاتے ہیں، اور قر کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، رکنا، تو اس لیے اس دن کو یوم القر کہتے ہیں۔ تو آج کا دن جو ہے یہ ہمیں اور آپ کو جان لینا چاہیے، ایام تشریق کا پہلا دن ہے اور اس کو یوم القر کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہم نے اور آپ نے جان لیا کہ اس کو یوم القر کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس دن حاجی مینا میں جا کر ٹھہر جاتے ہیں، اس لیے اس کو یوم القر کہا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا دن جو اللہ رب العالمین کے یہاں ہے وہ یوم النحر ہے اور یوم القر ہے۔ آپ دیکھیں محرم کی اہمیت تو لوگ جانتے ہیں، اور ربیع الاول کی 9 تاریخ اور 12 تاریخ کی اہمیت کو لوگ جانتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں کو جو اہمیت دینی چاہیے اور 10 دنوں میں جو کل کے دن کو اہمیت دینی چاہیے، ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ہیں جو اس کی اہمیت کو نہیں جانتے ہیں اور نہ تو اس میں تکبیر کا اہتمام کر پاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ ان 10 دنوں میں راستہ جب چلتے تھے، اپنے گھروں میں جب جاتے تھے، بچوں میں جب جاتے تھے یا مسجد میں جب ہوتے تھے تو زور زور سے اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے تھے۔ نوبت یہ ہوتی تھی کہ ان کی تکبیر کو سن کر بعض دوسرے لوگ بھی تکبیر کہنے لگتے تھے کہ ہمیں بھی اللہ اکبر کی صدا بلند کرنی چاہیے۔ یہ اہمیت ہے یوم النحر کی اور یوم القر کی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ایام تشریق، یہ جو 3 دن ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تینوں دن یہ عید کے دن ہیں، عید کے دن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام، اے اہل اسلام، اے مسلمانوں، یہ بات اچھی طرح سے جان لو کہ عرفہ کا دن اور اس کے بعد یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ کا دن، اور یہ جو 3 دن 11 12 13 یہ جو 3 دن ہیں یہ ہماری عید کے دن ہیں، عید کے دن ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، اور یہ جو 3 دن ہیں یہ تینوں دن کھانے اور پینے کے دن ہیں، کھانے اور پینے کے دن ہیں۔ اسی لیے ہم اور آپ جان لیں، آگے بات آ رہی ہے کہ ان 4 دنوں میں یعنی یوم النحر اور یہ جو آج سے 3 دن شروع ہو رہے ہیں، ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، روزہ رکھنا حرام ہے۔ 5 دن ایسے ہیں سال کے جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، نفلی روزہ ہم اور آپ نہیں رکھ سکتے، صرف حاجی کو رخصت ہے، انشاءاللہ بھی ذکر آئے گا۔ ہم اور آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ جو 3 دن آج سے شروع ہو رہے ہیں، ایک دن جو کل کا گزرا اور ایک عید الفطر کا دن جو ہے، یہ 5 دن ہوتے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تشریق کے دن ہوتے ہیں 11 12 13 جو ذی الحجہ کی تاریخیں ہوتی ہیں، یہ سب کھانے اور پینے کے دن ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں مسلم کی روایت ہے، مخصوص اعمال کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان دنوں میں ہمیں اور آپ کو خاص اعمال کیا کرنے چاہیے۔ یہ جو 3 دن ہیں خاص عمل ہمارا اور آپ کا کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر للہ، تشریق کے جو دن ہیں یہ کھانے پینے کے دن ہیں، ان میں ہمیں اور آپ کو زیادہ زیادہ کھانا پینا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں فقہا کی ایک بڑی تعداد کہتی ہے اور درست بات ان کی معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ بھی قربانی کرتے ہیں انہیں قربانی کا گوشت کھانا ضروری ہے،
کیونکہ اللہ رب العالمین نے بھی امر کے ساتھ کہا ہے، کلو کہا ہے، کلو کھاؤ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ضروری ہے کھانا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاں قربانی کے گوشت کا ذکر فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کلو وادخروا وتصدقوا، قربانی کا گوشت اے مسلمانوں کھاؤ، وادخروا اور ذخیرہ کر کے رکھو، وتصدقوا اور صدقہ بھی کرو۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جو گوشت ہوتا ہے، جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے، اس کی کثرت آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یعنی اگر آپ گوشت زیادہ کھا لیں گے تو انشاءاللہ یہ گوشت آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ نقصان کیوں نہیں پہنچائے گا؟ اگر کھانے کا ہمارے اور آپ کے یہاں طریقہ ہوگا۔ اصل میں آج جو گوشت نقصان کرتا ہے وہ کیوں؟ کیونکہ گوشت کم، مسالہ ہم زیادہ کھاتے ہیں، اور اسی طرح گوشت کم، اس کے ساتھ روٹی اور چاول ہم لوگ زیادہ کھاتے ہیں۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ گوشت، روکھا سوکھا گوشت سکھاتے تھے اور بہت مختصر انداز میں اس کو بھونتے تھے اور کھا لیتے تھے۔ اسی طرح اگر آج بھی ہم لوگ زیادہ بھی اگر ہم لوگ قربانی کا گوشت کھا لیں گے اور اس میں بہت زیادہ تیل مسالہ نہیں ڈالیں گے، بلکہ کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں گوشت دیا اور گوشت پکانے کا تیل بھی گوشت کے ساتھ دیا، یعنی جو گوشت کی چربی ہوتی ہے اگر اس میں وہ گوشت پکایا جائے تو انشاءاللہ وہ گوشت نقصان نہیں دے گا۔ یہ جو ہم باہر کا تیل زہریلا استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ گوشت نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ ورنہ صحابہ کرام کا اکثر انحصار آپ دیکھیں گے، سفر میں ہیں صحابہ کرام، کھانے کے لیے اونٹ ذبح کر لیا، سفر میں ہیں صحابہ کرام، کھانے کے لیے دمبا ذبح کر لیا، سفر میں ہیں صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ، کھانے کے لیے بکری بکرا ذبح کر لیا۔ اکثر انحصار صحابہ کرام کا گوشت پر ہوتا تھا اور یہ گوشت انہیں نقصان نہیں کرتا تھا، اور اس طرح سے بھی نقصان نہیں کرتا تھا کہ صحابہ کرام گوشت کھاتے تھے اور اس کے بعد ورزش جو ان کی ہوتی تھی، سنگلاخ زمینوں پر چلنا، پھر پسینہ بہانا، جتنا کھایا اور اسی حساب سے جب ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی تھی تو یہ گوشت انہیں نقصان نہیں کرتا تھا۔ تو اگر اس انداز سے گوشت کھایا جائے جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھایا جاتا تھا تو یہ گوشت نقصان نہیں کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن جو ہوتے ہیں یہ کھانے کے دن ہوتے ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ انسان کو کھانا چاہیے، کھلانا چاہیے اور اسی طرح پلانا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایک تیسرا عمل، وَذِكْرٍ لِلَّهِ، یہ دن اللہ کے ذکر کے ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کے ہوتے ہیں۔ لہذا ہم سب نمازوں کے بعد تکبیر بلند کرتے ہیں، لہذا نمازوں کے بعد تکبیر بلند کریں، راستے چلتے بھی ان دنوں میں تکبیر بلند کریں، اپنے گھر میں جب رہیں تب بھی ہم تکبیر بلند کریں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، لہذا ان دنوں میں ہم سب کھائیں پیئیں اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کا ذکر کریں۔ ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ کا ورد کریں، الحمدللہ کا ورد کریں، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، کثرت سے ہم پڑھیں، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 یا 100 مرتبہ پڑھا کرتے تھے کثرت سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا ہم آپ ورد کریں۔ اور ایک بہت اہم جو تسبیح ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اس تسبیح کا ورد کریں، اللہ رب العالمین بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، ہم نے آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ اے مسلمانوں جب تم اپنے حج کے کام پورے کر لو تو تم اللہ رب العالمین کو یاد کرو، اسی طرح سے یاد کرو جس طرح سے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ حاجی جب حج کر لیتا تھا، وہ لوگ جب حج کر لیتے تھے تو پھر کھڑے ہو جاتے تھے مینا کے آس پاس اور آ کر اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے بلکہ باپ دادا کا ذکر کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ ابھی یطعم، ہمارے ابا تو اتنے لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، کوئی کہتا ابھی یحمل الدیات، ہمارے ابا تو اتنے لوگوں کا جرمانہ ادا کیا کرتے تھے، اتنے امیر تھے ہمارے ابا۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم وہاں پر اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو،
ایام تشریق میں تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو اور اللہ سے بڑا ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہو، تمہارے انداز سے ایسا لگتا ہے، لہذا اے مسلمانوں ایسا نہ کرو۔ جب تم حج کے اعمال مکمل کر لو اور تشریق کے دن میں جب آ جاؤ، تم جو آج سے شروع ہو رہے ہیں، تو پھر اسی طرح سے اللہ کو یاد کرو جس طرح سے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑے انداز میں اللہ رب العالمین کو یاد کرو۔ اپنے باپ دادا کا جتنا تم ذکر کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ تم اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ اللہ رب العالمین نے آگے دعا کا بھی ذکر فرمایا کہ کچھ لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ میری یہ دنیا بہتر بنا دے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری دنیا بہتر بنا دے، ایسے لوگوں کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ جو صرف دنیا کی دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں مال دے دے، اللہ ہمیں اولاد دے دے، اللہ ہمیں جائیداد دے دے، اللہ ہمیں پراپرٹی دے دے، صرف دنیا اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں آخرت میں کچھ نہیں دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں دعا مانگنے کا طریقہ اللہ نے بتلایا۔ اللہ کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور کچھ لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ میری دنیا بہتر بنا دے اور میری آخرت بھی بہتر بنا دے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ لہذا یہ کہنا چاہیے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہ اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے، ہماری آخرت بھی بہتر بنا دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ دعا ہمیں اور آپ کو کثرت سے خاص طور سے ان دنوں میں کرنی چاہیے۔ تو ان دنوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ رب العالمین کو گنتی کے چند دنوں میں یاد کرو، گنتی کے چند دنوں میں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گنتی کے چند دنوں سے مراد ایام تشریق، آج کل اور پرسوں کے جو دن ہیں یہ گنتی کے چند دن ہیں کہ جن میں ہمیں اللہ رب العالمین کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ کے سامنے ذکر آ چکا ایام تشریق میں روزہ رکھنا حرام ہے، کوئی بھی نفلی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ لم یرخص فی ایام التشریق ان یصمن الا لمن لم یجد الہدی، کہ ان دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رخصت نہیں دی گئی ہے کہ کوئی شخص نفلی روزہ رکھے۔ نفلی روزہ ان دنوں میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص کو اجازت ہے حج میں ایک عمل ہوتا ہے جو حج تمتع کرتا ہے، وہ جانور ذبح کرتا ہے، اور اگر جانور نہیں ذبح کر رہا ہے تو اس کو روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ تو ایسا شخص تو روزہ رکھ سکتا ہے ایام تشریق میں، لیکن باقی لوگوں کو روزہ رکھنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی ہے۔ لہذا ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام اور ناجائز ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد اور ابن حبان کی روایت ہے کہ کل ایام التشریق ذبح، کہ تشریق کے جتنے بھی ایام ہیں یعنی 13 تاریخ تک اور مغرب سے پہلے تک یہ جو وقت ہے، یہ سارے ایام جو ہیں ذبح کے ایام ہیں۔ یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھ لینی چاہیے۔ فقہا کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ قربانی 3 دن ہے یا 4 دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے پتہ چلتا ہے، اور فقہا کی ایک بڑی تعداد نے اس کو اختیار کیا ہے اور آج بھی اس پر عمل ہے اللہ کے نبی کی اس حدیث کی روشنی میں، کہ قربانی کے 4 دن ہیں، یعنی تشریق کے جو 3 دن ہیں یہ اور ایک یوم النحر جو کل گزرا، ان کو ملا کر یہ 4 دن ہوتے ہیں۔ زیادہ اختلاف ضرور ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں صرف 3 دن ہے، اور بہت سی ایک بڑی تعداد نے فقہا کی بڑی تعداد نے اس حدیث کی روشنی میں یہ کہا ہے کہ قربانی کے 4 دن ہیں۔ لہذا راجح اور درست بات بھی یہی معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کے 4 دن ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ایام تشریق ہیں یہ ذبح کے دن ہیں، یہ ذبح کے دن ہیں۔ اور آخری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ایام تشریق، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام التشریقی ایام اکل و شرب، یہ جو تشریق کے 3 دن ہیں یہ سب کھانے اور پینے کے دن ہیں۔ لہذا ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ کھانے پینے اور کھلانے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، ایام تشریق کے تعلق سے اور اسی طرح سے ان سے پہلے کے جو چند ایام ہیں ان کے تعلق سے
یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیں صحیح احادیث اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، لہذا ان ایام کی اہمیت کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ان دنوں میں خوشیاں منانے کے لیے شریعت نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے، لیکن لوگ خوشیاں نہیں مناتے ہیں۔ کھانے پینے کا بڑا کم اہتمام ہو پاتا ہے، اور جن دنوں کا کچھ بھی خاص ذکر نہیں ہے ان دنوں میں حلوہ بن رہا ہے، ان دنوں میں مالیدہ بن رہا ہے، ان دنوں میں کھچڑا بن رہا ہے مسلمانوں کے یہاں، حالانکہ کچھ بھی ان دنوں کے تعلق سے ثابت نہیں ہے۔ حالانکہ کھچڑا، مالیدہ، حلوہ ان دنوں میں قربانی کے گوشت کے ساتھ آپ کو بنانا چاہیے، جن دنوں کی آپ کے یہاں اہمیت ہے۔ تو یہ اسلام کی غربت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ، کہ اسلام کی شروعات ہوئی تھی غریبی میں۔ اسلام بڑا غریب تھا۔ ابو بکر مسلمان ہوئے تھے، خدیجہ مسلمان ہوئی تھی، حضرت علی مسلمان ہوئے تھے، چند صحابہ کرام تھے جو مسلمان ہوئے تھے۔ لوگ ان کو غریب سمجھتے تھے کہ یہ عجیب عجیب باتیں کہتے ہیں، نئی نئی باتیں کہتے ہیں، آج تک ہم نے نہیں سنی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام جب شروع ہوا تھا تو بڑا غریب تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام پھر غریب ہو کر رہ جائے گا، اپنوں میں غریب ہو جائے گا۔ ہم شرعی عمل کریں گے، لوگ کہیں گے بڑا عجیب ہے، محرم میں نہیں کرتا، ذی الحجہ میں کر رہا ہے۔ ایک ایسا انسان ہے دنیا محرم میں کر رہی ہے، ذی الحجہ میں کر رہا ہے، لوگ غریب سمجھیں گے آپ کو یہ عمل کرتے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان دنوں میں جو لوگ یہ عمل کر کے ہماری سنت کو زندہ کریں گے، ایسے ہی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ فطوبی للغرباء، اللہ کے نبی نے فرمایا خوشخبری غربا کے لیے، جن کو اجنبی سمجھا جاتا تھا، جو کم ہے تعداد میں لیکن ان دنوں کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے بشارت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کدھر بھی جائے، دنیا کچھ بھی کرے، ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمارے اللہ نے کہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ ہمیں قرآن و سنت پر ثابت قدم رہنا ہے اگر ہم ہدایت کے راستے پر رہنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین میں استقامت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان ایام کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے منہج کے مطابق ان دنوں کو برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرمی کے ایام ہیں، اے اللہ تو ہم پر باران رحمت کا نزول فرما۔ یہ بے موسم کی بارش اور بے موسم کا طوفان آپ دیکھیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی طوفان لاتا ہے، وہی اللہ رب العالمین ہوائیں چلاتا ہے۔ یہ ہوائیں رحمت بھی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی یہ ہوائیں بے موسم کی زحمت بھی بن جاتی ہیں۔ خاص طور سے دیہی علاقوں کے جو باشندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے گزشتہ شب طوفان آیا، یہ طوفان کبھی کبھی 2-3 دن کی لائٹ لے کر چلا جاتا ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ لائٹ، بجلی یہ ہماری زندگی کا لازمی جزو ہے، لازمی جزو ہے۔ خاص طور سے بچے اور خواتین جن کو گھر ہی میں رہنا ہوتا ہے ان کے لیے تو لائٹ حتمی ہے، تو زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عذاب کی شکل ہے کہ اس طرح کا طوفان آئے اور 3-4 دنوں تک دیہی علاقوں سے لائٹ غائب ہو جائے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو ان دنوں میں خاص طور سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اس طرح کی آندھی سے اور اس طرح کے طوفان سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے، اور یہ طوفان عذاب کی شکل اختیار کرے۔ اللہ رب العالمین اس سے بھی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے، اے اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ شیبو بھائی کی اہلیہ جن کا آپریشن ہوا ہے اور ڈاکٹروں کی غلطی سے وہ آپریشن کرنا پڑا، دوبارہ بڑا آپریشن ہوا ہے اور ہو چکا ہے آپریشن، صبح کے وقت انہوں نے خاص دعا کی گزارش کی ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت شیبو بھائی کی اہلیہ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اظہر بھائی کی اہلیہ، غلطی ہو گئی، اظہر بھائی کی اہلیہ کو اللہ رب العالمین شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور مبین بھائی جو آپ کی مسجد کے بہت ہی خاص مصلی ہیں، کئی دنوں سے موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، بہت بیمار ہیں، اللہ رب العزت انہیں بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کے گناہوں کو ان کی بیماری کا کفارہ بنائے۔ اے اللہ جب تک ہم اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔